بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے اس شہر میں اس نے مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا اور آپ جیسے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان شریک ہونے کا اللہ نے موقع دیا، جن کے اندر علم کو لے کر، دین سیکھنے کو لے کر یہ شوق اور یہ جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عام طور پر عوامی پروگراموں میں، میدانوں میں میلہ بھی لگتا ہے، کھیل کود بھی ہوتا ہے تو لوگ وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اکٹھا ہونا اور دین کی باتوں کو سیکھنے کے جذبے سے اکٹھا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات یہاں شریک ہیں تو میں جو تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں وہ یہی کہوں گا کہ اگر یہی شوق آپ کا باقی رہا اور آپ ایسے ہی علم اور اہل علم سے رابطے میں رہے تو بہت جلد آپ کی پوری بستی کے حالات بہت بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آج آپ کے ہاں دیکھی ہے، اسی لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس شوق کی حفاظت کریں اور ایسے ہی علم حاصل کرنے والے بن کر زندگی گزاریں۔ گفتگو کے آغاز میں ہی یہ بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ ویسے تو میری عادت تقریر میں ذرا تیز بولنے کی، میں روانی سے تقریر کرتا ہوں، آپ میں سے جن حضرات نے تقریریں سنی ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن آج کا جو عنوان ہے میں اسے تقریر کے انداز میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ درس کے انداز میں ایک ایک نقطہ ایک ایک مسئلہ کر کے ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے، اس لیے کہ بات بڑی اہم ہے۔ میں تقریر کی طرح کہہ کر ختم کر لوں گا تو ہو سکتا ہے بعض باتیں پوری طرح آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، یہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو پہلی بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو یہ عنوان ہے علم اور علماء کی پہچان، یہ عنوان میں نے منتخب کیا۔ اس عنوان کا انتخاب میں نے کیوں کیا تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء
اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہر نبی سب سے پہلے تو اپنی قوم کو اپنا دین سکھاتے پڑھاتے تھے، اور اس کے ساتھ اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی کر کے جاتے تھے۔ اگر آپ سورہ صف پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی حضرت موسیٰ نے اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی خوشخبری لوگوں کو پہلے ہی سنا دی۔ اللہ نے تمام انبیاء سے اقرار لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا تو اس نبی پر تم اور تمہاری امتوں کو ایمان لانا ہوگا۔ تو اس دور کے جتنے بھی اہل ایمان تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والے تھے، یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی کہ انہیں آنے والے نبی کو پہچان کر اس نبی پر ایمان لانا تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے یہودی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے، ایک نبی آنے والے، اور ان یہودیوں ہی کی زبانی مدینے کے جو مشرکین تھے انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن سبحان اللہ جب وہ نبی حقیقت میں آئے، جنہوں نے سن رکھا تھا وہ ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ نبی آئیں گے تو نبی پر ایمان لانا ہے۔ یہ آزمائش ہر نبی کی اپنے قوم کے ساتھ رہی، ہر نبی کے بعد ان کی اپنی قوم کا معاملہ اس آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی دولت تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر سے یہودی نے آ کر کہا تھا نا کہ قرآن کی ایک ایسی آیت تمہاری کتاب میں اتاری گئی ہے، اگر وہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس یہودی نے کہا قرآن کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو نبوت کا سلسلہ اسلام ہر نبی کو جو دیا جاتا رہا، وہ سلسلے کو میں نے تم لوگوں پہ لا کے ختم کر دیا، اب تم آخری امت ہو، تمہارے نبی آخری نبی ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ یہ اگر ہمارے بارے میں یہودیوں کے بارے میں کہی گئی ہوتی تو ہم تو عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے اس کو جواب دیا تھا کہ تم کیا عید مناؤ گے؟ جس دن وہ آیت نازل ہوئی وہ عرفے کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، ہم نے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں اس دن اکٹھا کر کے دے دی۔ میں صرف اس پورے واقعے سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو آزمائش کا مسئلہ تھا کہ نبی کے بعد پھر ایک نبی پہ ایمان لانا، پھر ایک نبی کے بعد پھر ایک نبی پہ، جو پچھلی امتوں کے ساتھ امتحان کا سلسلہ چلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ دنیا ہے، اور دنیا میں آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ تو ہمارے دور کے لوگوں کی آزمائش کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے دور کے لوگوں کی آزمائش یہ ہے کہ دین کے نام پہ طرح طرح کے طریقے، دین کے نام پہ طرح طرح کے عقائد، دین کے نام پہ طرح طرح کے مناہج، دین کے نام پہ نت نئے فرقے وجود میں آ جائیں گے۔ ان میں سے صحیح طریقے کو پہچان کر اس پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، وہ امتحان تو ختم ہوا کہ آنے والے نبی کی نبوت کو، ان کی سچائی کو پہچان کر ایمان لاؤ، یہ سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لیکن اسی ایک نبی سے نسبت رکھنے کے نام پہ اس امت میں جو 20 طریقے وجود میں آ جائیں گے، ان میں سے راہ حق کو پہچاننا، صحیح طریقے کو، صحیح عقیدے کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اور اس امتحان کی ابتدا کس بات سے ہوگی معلوم ہے آپ کو؟ اس امتحان کی ابتدا اس بات سے ہوگی کہ ہم علم اور علماء کو پہچانیں۔
علم اور علماء کو پہچانیں گے تبھی جا کر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اس امتحان میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اسی لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ چلیے میں اس عنوان کی وضاحت کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا واقعتاً یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اس کو مستقل ایک ٹاپک، ایک موضوع کے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارا جو دین ہے نا، اس دین کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات یہ جان لیجئے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ محمد کی یہ آیت، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ آیت ذکر کرنے سے پہلے ایک عنوان، ایک باب باندھا ہے، کہا باب العلم قبل القول والعمل۔ باب اس مسئلے کی وضاحت کہ شریعت مطہرہ میں کوئی بھی بات کہنے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ العلم قبل القول والعمل۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا علم ہونا چاہیے۔ آپ صدقات و خیرات کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اس کے ضابطے آپ کو سیکھنے چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ اگر تجارت مارکیٹ میں بیوپار کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بنیادی معلومات حلال و حرام کی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، سود کے مسائل آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر اپنی خلافت میں جن جن معاملات میں لوگوں کی گرفت کرتے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بازار میں داخل ہوتے اور بازار جانے کے بعد وہاں جو لوگ تجارت میں لگے ہوتے ان سے حضرت عمر تجارت کے مسائل پوچھا کرتے، سود کے بارے میں سوالات کیا کرتے۔ جو آدمی جواب دیتا اس کو چھوڑ دیتے، جو جواب نہیں دیتا اسے مارکیٹ سے اٹھا دیتے، کہتے پہلے مسائل سیکھو اس کے بعد بیٹھ کر تجارت کرو۔ یہ ہمارا دین ایسا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہمارا دین ایسا ہی ہے کہ العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بھی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اب کچھ علم کا وہ درجہ ہے جسے فرض عین کہتے ہیں، ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ وہ جیسے توحید کی بات ہے، نماز کے بنیادی مسائل، طہارت کے بنیادی مسائل، وہ مسائل جس کے بغیر آدمی کے دین کے بنیادی واجبات اور فرائض ادا نہیں ہو سکتے، یہ علم سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وہ ان پڑھ بھی ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن زبانی سن کر صحیح، لیکن اسے وہ باتیں سیکھنی پڑیں گی۔ بغیر علم کے دینداری کا کوئی تصور نہیں۔ علم یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے، دین کی۔ بغیر علم کے نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ ایک دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنی بات بتاتا ہوں، المغضوب علیہم یہودی، الضالین نصارہ ہیں، جیسے کہ احادیث میں اس کی تفسیر آئی ہے۔ اب یہود کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ مغضوب علیہم کیوں ہوئے؟ ان پر اللہ غصہ کیوں ہوا؟ کہا یہ علم رکھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پوری جانکاری تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اپنے بچوں کو جیسے پہچانتے ہیں ویسے نبی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ علم رکھ کر عمل نہ کرنے والے گمراہ۔ ضالین جو نصارہ تھے، ان نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، بغیر علم کے عبادت کرنے والے تھے۔ اور اللہ نے ہم سے یہ کہا، ہم دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ نہ چلا جو لوگ علم رکھ کے عمل نہیں کرتے تھے یا بغیر علم کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی دعا کرتا ہے، ہم سب کرتے ہیں دعا۔ کب؟ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، اور ہم اہل حدیث ہیں تو ہم تو یہ بات کہتے ہی ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رکعت میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ حقیقت کہ دین کے معاملے میں بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے ہم کچھ بول نہیں سکتے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہر نماز میں ہم اقرار بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم یاد دلا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نہ بنا جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں یہ بنیادی مسئلہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا کہ اللہ نے جب اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ جان لیجئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کہنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے آپ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں دین کے نام پر، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر سوالات کرتے تھے نا، صحابہ سوالات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جواب دے دیتے، لیکن بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ خاموشی اختیار کر لیتے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، پیغام لے کر آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ این السائل، وہ جو سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ اور پھر اس کے بعد ان کو بتاتے تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، تم نے جو استفسار کیا تھا اور اس کی سلسلے میں شریعت کی رہنمائی یہ ہے، یہ اللہ کے نبی بتاتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی ایسا نیا سوال آ جاتا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح بات آپ کو پہلے سے نہ بتائی ہو، آپ بھی انتظار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم دیا جائے، تبھی اللہ کے نبی بھی بولا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ آپ یہ بات بنیادی مسئلہ جان لیں کہ ہم جسے ہمارا اپنا دین کہتے ہیں، وہ دین علم پر مبنی ہے۔ بغیر علم کے ہمارے پاس نہ دینداری کا تصور ہے، نہ کوئی دینی عمل کا تصور ہے، نہ دینی گفتگو کا تصور ہے۔ علم آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی مسئلہ واضح ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ؟ واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال، علم کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں، ہمارے سماج میں، ہمارے عرف میں، ہمارے اپنے لوگوں میں معلومات کو ہم علم سمجھتے ہیں۔ معلومات کچھ بھی، جو چیزیں انفارمیشن جسے کہتے ہیں، انفارمیشن کو ہم علم سمجھتے ہیں۔ کیا انفارمیشن علم ہے؟ معلومات علم ہے؟ مثال کے طور پر آپ سے میں اگر اٹھا کر پوچھوں آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں، آپ 10 باتیں بتائیں گے، آپ کے پاس میرے بارے میں معلومات، اس کو علم کہیں گے؟ اس میں علم ہو سکتا ہے، لیکن یہ علم ہے کیا؟ اس کو سمجھنا چاہیے، بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ اور یہیں سے ہمارے اور آپ کے درس کی بنیادی بات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے میرے بارے میں 10 باتیں بتائی ہیں، اب 10 باتیں پوری صحیح ہوگی یا اس میں سے 6 صحیح ہو کر 4 غلط بھی ہو سکتی ہیں؟ 6 باتیں صحیح ہوں گی، 4 غلط بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، کچھ انہوں نے بتایا، کچھ انہوں نے بتایا، کچھ وہاں سے سن لیا، کچھ ادھر سے سن لیا، آپ کو نہیں معلوم اس میں سے کتنی باتیں صحیح ہیں، کتنی باتیں غلط ہیں، اور کتنی بات صحیح ہے لیکن تھوڑا سا اس میں غلو ہو گیا ہے، اور کتنی باتیں صحیح ہیں جس میں تھوڑا سا کمی آ گئی ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں، لیکن انفارمیشن ہے، جنرل انفارمیشن آپ کے پاس ہے، عام معلومات میرے بارے میں آپ کے پاس ہیں۔ کیا ان معلومات کو علم کہا جائے گا؟ شریعت کی اصطلاح میں علم کہا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھ لوں، اب ایک عام راستے میں جانے والے نوجوان کو پکڑ کر، مسلمان نوجوان کو پکڑ کر پوچھ لو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ، تو بتائے گا۔ کچھ چیزیں جو اس نے گلی میں کسی سے سیکھی، کسی اور کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھ لی، کچھ چیزیں امام صاحب سے کسی درس میں سنی، کچھ چیزیں واقعی معنوں میں ان کے والدین نے سکھائیں، بہت ساری باتیں وضو کر کے دکھائے گا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتھنٹک ہوں گی، مستند ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کی کوئی بنیاد نہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں اس لیے وہ بھی کر رہا ہے، یا فلاں کو سنا کہتے ہوئے کر لیا، سن لیا۔ وضو کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں، لیکن کیا یہ معلومات علم کہلائیں گی؟
میں ایک تیسری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ ایک بات رکھیں کہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ کہوں، کوئی ایک موبائل ہے مثال کے طور پر، یہی موبائل دیکھیے میرے پاس ہے، یہ موبائل جو میرے پاس ہے مان لیجئے، اس موبائل کے بارے میں آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا جانتے ہیں؟ اب اس موبائل کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی، کچھ باتیں سچ ہیں، کچھ باتیں کوئی آدمی ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکا تو بہت کچھ مشہور کر دیا. اب جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر جب پیسے کے اوپر کیا ہوا تھا، چپ ہی کی بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا ہوا تھا پیسہ جو نوٹ بندی کا جب مسئلہ ہوا تھا اور نوٹ تبدیل کیے گئے تھے تو آپ کے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ اس میں مائکرو چپ لگا ہوا ہے، ایک انفارمیشن ہے، معلومات. تو کسی بھی چیز کے بارے میں ملی جلی جو معلومات ہوتے ہیں ان کو ہم معلومات کہتے ہیں، انفارمیشن کہتے ہیں. لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں غلط ہوں گی، بہت ساری چیزیں اتھینٹک ہوں گی، کچھ چیزیں صحیح ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیا گیا، کچھ چیزیں جتنی اتنی نہ بتا کر کم کی گئی ہیں. لوگ معلومات کو علم سمجھتے ہیں، شریعت مطہرہ کی نظر میں معلومات کا نام علم نہیں ہے، یہ پہلی بات آپ سمجھیے. جنرل انفارمیشن کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کے پاس ہو تو اسے علم نہیں کہتے ہیں. سوال یہ پیدا تھا پھر علم کس کو کہتے ہیں؟ پھر علم کس کو کہا جائے گا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ علم ہے؟ اور یہی آج میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. آج یہ ساری جو باتیں ہم سنتے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی بہت بڑے جو ہے فلسفی ہیں، کوئی جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، یا کوئی آدمی جو ہے مثال کے طور پر بہت ہی کتابیں پڑھ چکا ہے، دینیات کے بارے میں بہت ساری کتابیں وہ پڑھ چکا ہے. اب وہ آدمی آ کے ہمارے سامنے بول رہا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو اتنے انفارمیشن دیتا ہے. اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں پرانے دور میں بولنے والے کم تھے، سننے والے بہت تھے. آج مصیبت یہ ہے کہ بولنے والے سننے والوں سے زیادہ سوشل میڈیا پر. اب آپ کھولیں گے مثال کے طور پر، جب کھولیں گے آپ نے کتنے لوگوں نے ریلز میں دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر جو آدمی اللہ تعالیٰ کا انعام 101 مرتبہ پڑھے گا اتنی بیماریاں دور ہوگی، 106 مرتبہ پڑھے گا تو رزق میں کشادگی آ جائے گی. یہ جنرل معلومات، انفارمیشن ہے. لیکن کیا یہ علم ہے؟ یہ علم ہے؟ تو یہ جو معلومات کا حملہ ہم پہ ہو رہا ہے، سمجھیے میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں کہ معلومات کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے. ہجوم المعرفہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہر طرح کی باتیں ہمارے اوپر جو حملہ کر رہی ہیں، ان میں سے علم کو پہچان کر نکالنا یہ وقت کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. آج آپ موبائل کھول لیں گے، مثال کے طور پر ایک مسئلہ، ایک کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ، اس پر اتنے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی. کچھ لوگ احادیث پڑھ کر، کچھ لوگ آیات پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب کی باتیں جانتے تھے. قرآن کی آیت پڑھ کر کہیں گے، حدیثوں کا حوالہ دے کر کہیں گے، اور وہی احادیث پڑھ کر آپ کو کچھ لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. کچھ لوگ اپنی عقل سے ثابت کریں گے، ادھر ادھر، مطلب آپ اتنی باتیں سنیں گے. یہ سب انفارمیشن ہے، معلومات ہیں جنرل. ان میں سے علم کی پہچان جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ بغیر علم کی سیڑھی چڑھے ہوئے دینداری کی سیڑھی تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب معلومات کا نام علم نہیں ہے تو پھر علم کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو معلومات کا حملہ ہم پر ہے کہ ایک چیز کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی وہ بھی، یہ بھی وہ بھی. کہاں سے ہم سمجھیں کہ اس میں دین کا علم کہاں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو علم کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہوگا. اور یہی میں نے کہا نا کہ ہمارے آج کے موضوع کا پہلا حصہ علم کسے کہتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاصول الثلاثہ کی شرح کرتے ہوئے مراتب الادراک ذکر کی ہیں. یعنی کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں جو جانکاری حاصل کرتا ہے، اس جانکاری کے درجات بیان کرتے ہوئے 6 مراتب بیان کیے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
صرف آپ کے بارے 3 اصطلاحات کا ذکر کر کے بات کو سمیٹوں گا، اس لیے کہ مجھے آگے بڑھ کر بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے آپ اس کے بارے میں، صحیح بھی نہیں غلط بھی نہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تو اس کو جہالت کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو الجہل کہتے ہیں یا الجہل البسیط کہتے ہیں، یعنی سیدھے سیدھے لا علمی اور جہالت کا معاملہ ہے۔ اور وہی کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس جانکاری ہے لیکن جانکاری حقیقت کے الٹ ہے، چیز جیسی ہے ویسے نہیں، الٹی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسلام دین برحق ہے، لوگ اسے دہشت گردی کا نام دیتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی نظر میں اسلام کی حیثیت ایک دہشت گرد دین کی ہے، کچھ انفارمیشن ہے لیکن اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، اس جہالت کو جہل مرکب کہتے ہیں عربی میں، یعنی آدمی کو جو معلومات ہیں وہ الٹی حقیقت کے برخلاف ہیں۔ ایک آدمی بڑا شریف ہے، پتہ نہیں آپ کو کس نے کیا بتا دیا، کیسے آپ سمجھتے ہیں سماج کا سب سے غلط آدمی ہے، اور وہی ایک آدمی بڑا بدمعاش قسم کا آدمی ہے، پتہ نہیں کس بنیاد پہ آپ اسے شریف سا آدمی سمجھتے ہیں اور سماج کا بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ تو انفارمیشن ہے آپ کے پاس لیکن وہ حقیقت سے میل نہیں کھا رہا ہے، میچ نہیں ہو رہا ہے، تو اس انفارمیشن کو جہالت کہتے ہیں بلکہ جہل مرکب کہتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ جیسی ہے ویسی ہی جانکاری حاصل ہونا اور اس جانکاری پر آپ کو پورا پورا یقین حاصل ہونا، دو بڑی باتیں ہیں۔ علم کیا ہے؟ تو کسی بھی چیز کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کے پاس، جو معلومات آپ کے پاس ہیں، وہ معلومات اس چیز کی حقیقت کے مطابق ہونا، وہ چیز جیسی ہے ویسی ہی معلومات آپ کے پاس ہوں اور ان معلومات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں علم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں آپ کو؟ اب آپ دیکھ لیجئے، معلومات ہیں میرے بارے میں، آپ نے بہت ساری چیزیں سن لی، آپ آئے مجھ سے ملے، 10 باتیں آپ گناتے گئے، یہ بات آپ کے بارے میں، یہ بات میں نے 4-6 باتوں کو مان لیا کہ ہاں یہ سچ ہے، 5-6 باتوں کا میں نے انکار کر دیا، 2-4 جو بچتی انکار کر دیا۔ تو اب آپ نے اس میں سے تلاش کر جو باتیں کنفرم کر لیں کہ یہ باتیں حقیقت کے مطابق، واقعے کے مطابق ہیں، تو گویا اب تک 6 باتوں کی معلومات تھیں یا 10 باتوں کی معلومات تھیں، ان 10 باتوں میں سے 4 باتیں چھٹ گئیں، 6 باتیں علم کے درجے میں آ گئیں، 6 باتیں آپ کو کے پاس کیا ہو گئیں؟ علم کے درجے میں آ گئیں، آپ نے چیز جیسی ہے ویسے مان لیا۔ اب یہاں یہ بات دیکھیے کہ جب ہم علم کہتے ہیں، توحید کا علم کہتے ہیں، تو سمجھیے توحید کے نام پہ علم غلم کچھ بھی سن لیا تو اس کو علم نہیں کہتے ہیں، توحید کے نام پہ کچھ بھی ادھر سے سن لیا، ادھر سے کچھ کان میں پڑ گئی، اس کو علم نہیں کہتے ہیں۔ توحید کے بارے میں، توحید کا جیسا مفہوم شریعت میں ہے ویسی ہی آپ کی معلومات ہو اور ان معلومات پر آپ کو پورا یقین اگر ہے تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ میں نے ابھی وضو کی مثال دی، وضو کے سلسلے میں آپ نے یہاں سے وہاں سے سنی ہوئی باتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اس کو معلومات کہتے ہیں، علم نہیں کہتے ہیں، لیکن ان میں سے آپ تحقیق کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس میں یہ باتیں واقعی شریعت سے ثابت شدہ ہیں، تو کہتے ہیں یہ علم ہے آپ کے پاس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہے؟ علم سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم اور معلومات کا فرق آپ کے سامنے واضح ہے؟ تو میں یہ بات آج آپ کے سامنے سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، وہ جہاں ہیں جہالت ہی کی جہالت میں ہیں، لا علمی ہے، سب کچھ ہے، وہ الگ ایک دنیا ہے ان کی۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، دین کے نام پہ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن الگ الگ طرح کی باتیں ان کے پاس آ گئی ہیں، ان کے دل و دماغ تک آ کر دستک دے رہی ہیں، اور یہ معلومات رکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ٹاپک پر 1 گھنٹہ بولے تو لوگ بولتے ہیں واہ بہت علم رکھتا ہے یہ آدمی، حالانکہ ضروری نہیں 1 گھنٹہ بول رہا ہے تو اس میں کتنی باتیں واقعے کے مطابق ہیں، کتنی
وہ چھلنی ہی نہیں جس سے چھان کے دیکھا جا سکے. آپ کو معلوم ہے یہ سوشل میڈیا میں اور ویسے بھی ہمارے سماج میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شروع کرتے ہیں تو وہ قال اللہ قال رسول قرآن کی آیت سے ختم کرتے ہیں، تو کبھی بازار پہ ختم ہوتے ہیں، کبھی جو کسی بس ڈرائیور پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، کبھی جا کر جو ہے بستی کے کسی ایک آدمی کہاں اب اس میں جو باتیں بولے جا رہے ہیں کتنی باتیں حقیقت کے مطابق ہیں، کتنی باتیں حقیقت کے مطابق نہیں. یہ فرق اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم کی پہچان نہیں، آپ کو علم کی پہچان نہیں ہے. تو پہلی بات جو موضوع سے متعلق خاص طور پر ہے، میں نے کہا پہلی بات سیکھیے کہ علم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے واقعے کے مطابق جاننا، اور جاننا بھی پورے یقین کے ساتھ. ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، یہ علم کہلاتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں. اب ذرا آئیے کچھ اور باتیں ہم علم ہی کے سلسلے میں سنتے ہیں جو ہماری اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کریں گے. میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیے. علم کو دینے والا کون ہے؟ علم دینے والا کون ہے؟ علم کہاں سے آتا ہے؟ سوال ہے آپ سے. علم دینے والا کون ہے؟ علم کہاں سے آتا ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو علم دیتا ہے. علم دینے والا بھی، ہر چیز دینے والا صرف وہی ہے. پھر اللہ کا دیا ہوا علم آپ کو استاد بھی دیتا ہے، وہ بات نہیں. علم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، اللہ ہی سکھاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ایک سے زائد مقام پہ کہا علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا انسان جو اگر جاہل پیدا ہوا تھا تو اس کو سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. تو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اب ذرا بڑے ایک اہم نقطے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑے اہم نقطے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی علم دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے اسے یہیں سے آپ دو حصوں میں بانٹ لیجئے. دو حصوں میں بانٹیے، اس لیے کہ دو حصوں میں بانٹے بغیر آپ بہت ساری چیزوں کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھ پائیں گے. ایک ہے وہ علم کہ جس علم کے سہارے انسان اس دنیا میں جیتا ہے اور اس دنیا کو برتنا اور استعمال کرنا سیکھتا ہے. یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنی اس دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، بلکہ اپنی ضرورتوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے پورا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی علم رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تبھی انسان اس دنیا کو برت سکتا ہے، اس دنیا کو استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے. آج یہ جو آپ کہتے ہیں نا سائنس ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے، اور پھر آپ جو ہے اسکول کی تعلیم کے نام پہ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں، آج تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہے، یہ آئی کی بات، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ انسان اس دنیا پر ریسرچ کر رہا ہے، اس دنیا میں تحقیق کر رہا ہے، اور اس دنیا میں تحقیق کر کے اس دنیا ہی کی چیزوں کو استعمال کر کے اس دنیا کے لیے بہتر سے بہتر وسائل بنا رہا ہے. اب ان وسائل سے کیا ہو رہا ہے؟ 3 درجے میں آدمی جا رہا ہے. دیکھیے آپ، سب سے پہلے تو وہ وسائل بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں. ضرورتیں، بیسک ضرورتیں، جیسے اناج پیدا کرتا ہے، کھانا پینا، بورویل وغیرہ سے پانی نکالتا ہے جس سے اسے پانی میسر آئے، کھیتی باڑی وغیرہ، جس سے انسان کی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں یہ پوری ہوں. دوسرے نمبر پر انسان کیا کر رہا ہے؟ اس دنیا کی مختلف مخلوقات، مختلف چیزوں کا استعمال کر کے
مختلف چیزوں کا استعمال کر کے اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے آگے بڑھ کر اس کو کہتے ہیں حاجیات۔ حاجیات یعنی انسان کی زندگی کو مشکلات سے آسانی دلا سکے۔ جیسے جتنی مشینیں بنتی ہیں، جتنی بھی مشینیں بنتی ہیں، وہ سارے کام جو انسان محنت مشقت سے کیا کرتا تھا، آج مشینوں کے ذریعے وہ کام آسانی سے کرتا ہے۔ زندگی اس کے بغیر بھی چل رہی تھی، لیکن ان مشینوں کے ذریعے آسانیاں انسان نے پیدا کر لی۔ اور تیسرے درجے میں انسان ایسی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے جو اس کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا نہیں کرتی، بلکہ لگژری جسے کہتے ہیں، زندگی سے زیادہ بہتر انداز میں لطف اندوز ہونے کے اسباب مہیا کرنا۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نرم نرم قالین ہیں، وہ جو آپ اے سی دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں، یہ انسان جو ہے تحقیق کرتا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سب علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے کہ نہیں؟ یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کے تو میں روک لوں گا درس، اس لیے کہ نہیں سمجھ میں آ تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سب علم ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی مختلف چیزوں کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کس نے دیا یہ سارا علم؟ اللہ نے دیا نا، اللہ تعالیٰ ہی نے جو علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان پیدا ہوا تھا تو اسے یہ تھوڑی معلوم تھا کہ بورویل ڈال کے پانی نکال سکتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوا تھا تب اسے یہ تھوڑی معلوم تھا کہ موبائل کے نام پہ ایسا کوئی آلہ بنا سکتے ہیں جس میں دور دراز کے لوگوں سے بات بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو نہیں معلوم تھا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو ایک طرف تو علم کا وہ میدان ہے جس کا انسان کی دنیا سے تعلق ہے، انسان کی اس دنیا سے اس کا تعلق ہے، جس سے وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہا ہے، بلکہ اپنے لیے عیش و آرام کے اسباب بھی پیدا کر رہا ہے۔ یہ علم کا ایک میدان۔ علم کا دوسرا ایک میدان، وہ دوسرا میدان کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ دوسرا میدان ہے اللہ کی معرفت کا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، خالق مالک اپنے معبود حقیقی کو پہچاننا، اور معبود حقیقی کو پہچاننے کے ساتھ اپنے مقصد وجود کو پہچاننا، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر جب یہ پہچان ملے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو مجھے کیسے کرنا ہے؟ اچھا، رسولوں پر ایمان لا کر رسول کی پیروی کروں گا، اچھا یہ رسول کون ہیں، یہ رسول کیا پیغام لے کر آئے، یہ بھی ایک علم کا میدان جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، ہاں جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک۔ اب آپ یہاں ایک بات دیکھیے، میں نے کہا علم نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں جو معلومات ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان معلومات سے حقیقت سے مطابقت رکھنے والی چیزوں کو الگ کر کے نکالنا۔ میں پہلی بات آپ کو دین نہیں دنیا کے علم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے کیا کیا اس کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں خصوصیات رکھ دی، مٹی میں بڑی خصوصیات رکھ دی، اللہ نے جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر خوبیاں رکھ دی، اور انسان کو یہ عقل عطا کی۔ یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے نا، انسان کو دیا، اور انسان سے کہا کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے جاؤ، اور کیا کرو، اس دنیا کو ایکسپلور کرتے چلے جاؤ۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے طالبہ ہیں تو سب جانتے ہیں ایکسپلور کرنا کہتے ہیں چیزوں کو کھولنا اور کھولنا اور کھولنا اور کھولنا، یعنی اتنا کھولتے جاؤ جتنا کھولو گے اتنی حقیقتیں تمہارے سامنے کھلتی چلی آئیں گی۔ تو انسان کو عقل دی، اور انسان کے سامنے کہا، جیسے ہم کہہ دیں نا کہ بھائی وہ یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے، جتنی دور دوڑ سکتے ہو دوڑتے چلے جاؤ، میدان تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل دے دی، انسان سے کہا کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، جو اللہ ہی کی دی ہوئی عقل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانی عقل کو وہ راستے بھی سجھاتا ہے، لیکن انسان سے کہا اپنی عقل استعمال کرو، استعمال کرتے ہوئے چیزوں کی حقیقت کے بارے میں تحقیق کرتے چلے جاؤ۔ اور اس کی کوئی لمٹ رکھی؟ کہا کوئی لمٹ نہیں، انتہا نہیں، بس چلتے چلے جاؤ۔ اسی لیے ایک بات بڑی اہم یاد رکھیے، جب دنیا کی بات ہوگی نا، دنیا کے علم کے بارے میں، تو آپ جانتے ہیں سائنس جسے آپ کہتے ہیں، سائنس جو علم آپ پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں نا اسکولوں میں،
سائنس کا بیسک رول یہ ہے کہ ہر چیز پہ شک کرو، کوشچن کرو، ہر چیز پر ایک سوالیہ نشان لگاؤ. آپ جب سوال کریں گے تو آپ کا یہ سوال آپ کو تحقیق تک لے کر جائے گا، اور ہر چیز پر جب سوال کھڑے کرتے جاؤ گے تو نئے نئے آپ کے سامنے دروازے کھلتے جائیں گے. سائنس نام ہی اس چیز کا ہے کہ کسی جگہ پہنچ کر آپ رکے نہیں. جسے سائنس کہتے ہیں، سائنس کا علم، وہ ہے ہی ایسی چیز کہ آپ کسی کو لمٹ نہ سمجھیں، آپ چلتے چلے جائیں. اللہ نے دنیا کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں عقل دے دی، دنیا کی مختلف مخلوقات میں اللہ نے خصوصیتیں رکھ دی. اب انسان اپنی عقل، اپنے جیسے انسانوں کی عقل آپس میں جوڑ کر جس قدر زیادہ استعمال کرتا جائے گا، اسی قدر زیادہ یہ دنیا بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور آج آپ دیکھ لو، آج کا جو انسان ہے نا، آپ اور میں، آپ کو ایک بات بولوں تو تعجب مت کریں کہ ایک عام انسان آج پرانے دو زمانے کے بادشاہوں سے زیادہ لگژری والی لائف جی رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس اتنے آرام نہیں تھے جتنے آج ایک عام انسان کی زندگی میں آرام ہے. یعنی آج آپ جو ایک بٹن دباتے ہیں، پنکھا آپ کے سامنے چلنے لگتا ہے، رات بھر چلتا رہتا ہے، پرائیویسی بھی ہے. پرانے زمانے میں بادشاہوں کو یہ میسر نہیں تھے. کبھی آپ پرانے بادشاہوں کے محلات میں جائیں گے، بڑے بڑے پنکھے جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، دو غلام کھڑے ہوئے اس کو رسی سے کھینچتے رہتے تو ہلکی ہلکی ہوا ان کو آتی تھی. اب ہوا لینا ہے تو پرائیویسی ختم ہوتی ہے، اور پرائیویسی کا خیال کریں گے تو ہوا نہیں ملتی ہے. بادشاہ ویسی زندگی گزار کے گئے. آج آپ دیکھیں بادشاہوں کے پرانے زمانے کے رتھ، اگر آج آپ بیٹھ جائیں گے تو جتنے جھٹکے آپ کو لگیں گے، آپ نہیں بیٹھیں گے تھوڑی دیر. اتنی آرام دہ کار میں آپ جی بیٹھتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں. ایک عام انسان آج کے دور میں ایسی زندگی جی رہا ہے جو زندگی پرانے زمانے میں بادشاہوں کو میسر نہیں تھی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی صلاحیت اور علم کا ایک طرح سے کہیے کہ کرشمہ ہے. انسان نے اپنی دنیا بہت بہتر کر لی. یہاں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہر چیز پہ شک کرو، ہر چیز پہ کوشچن کرو، ہر چیز کو کھودو. جتنی کھلی ہے اور کھولو اور کھولو. جتنا کھولو گے، جتنی تحقیق کرو گے، اتنی دنیا تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ اس سطح پہ دیکھ لیں گے. اسی لیے سائنس میں کیا ہے پتہ ہے؟ آج جو ایک فیکٹ ہوتا ہے، یعنی مسلمہ حقیقت کے درجے میں جو بات ہوتی ہے، 4-6 سال کے بعد اس پہ سائنٹسٹ پھر تحقیق کر کے بتاتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، اگلا کوئی نیا نظریہ، یہ فیکٹ. پھر کچھ سائنٹسٹ آتے ہیں، وہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں نہیں یہ فیکٹ نہیں، اور زیادہ آگے کا مسئلہ. یہ دنیا کا علم ہے، اور دنیا کے علم کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، کائنات میں وہ ساری نشانیاں رکھی کہ انسان ان کو ایکسپلور کرتا جائے، کھولتا جائے اور برتتا چلا جائے. آتے ہیں ہم دین کی طرف، جو کہ اصل میں ہمارا موضوع ہے. جو ہمارے موضوع کا اصل جو نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے، آپ سمجھیے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری اور آپ کی معلومات. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کو کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کو کیسے پورا کیا جائے گا، یہ ساری باتوں کا علم یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ان باتوں کا علم ہمیں نہیں دے سکتا. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بتائی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو اللہ کی معرفت اور پہچان کے ساتھ پیدا کرتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اس آیت کی تفسیر پڑھیں. سورہ علق اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس آیت کی تفسیر پڑھیں. علماء اہل سنت، محدثین کرام، سلف صالحین کے پاس ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ معرفت ایک تو بڑی محدود ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معرفت سے انسان پر حجت قائم نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسولوں کے ذریعے بھیجتا ہے، رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ علم رسولوں کو دیتا ہے جو علم ہمیں رسول دیتے ہیں. اور یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خالق کون، مالک کون، ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا، اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر پائیں گے.
یعنی جسے ہم علم دین کہتے ہیں، دین کا علم جسے کہتے ہیں، ہمارے اپنے دین کا علم، یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کی عقل کو سمجھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن انسان کو اس کا اختیار نہیں دیتا کہ تم اپنی عقل دوڑا کر، اپنی عقل کا استعمال کر کے تم ہی طے کر لو کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے وحی بھیجتا ہے۔ پہلے ہی دن سے اللہ نے انتظام کیا۔ جب حضرت آدم و حوا کو زمین پہ بھیجا، ابلیس کو زمین پہ بھیجا، تو اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس ہدایت پر چلنا پڑے گا۔ یہی اصل میں دین ہے علم کا۔ وہ جو آسمانی ہدایت کہلاتی وہی علم ہے۔ اب یہ علم کیا ہے؟ مختصر کر کے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے آپ کے سامنے واضح رہے۔ مختصر کر کے اگر کہیں تو وہ علم ہے قرآن اور سنت کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن کو ہم تک پہنچایا، اور اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ حدیث رسول دی۔ خود ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو سنو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے موطا امام مالک کی روایت میں ارشاد فرمایا، بہت صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی نے بتا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ شریعت کا علم، دین کا علم، وہ جو نجات اور ہدایت کا معاملہ، وہ جو گمراہی اور بربادی سے بچنے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے اندر محصور کر دیا۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دین کے نام پہ کوئی بھی بات اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے، کوئی بھی بات دین کے نام پہ پڑھیں گے سنیں گے، کوئی بھی بات آپ سنیں تو آپ کو یہ پہچاننا پڑے گا کہ چیز کو اس کے حقیقت کے مطابق جاننے کا نام اگر علم ہے، تو شریعت کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں گارنٹی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے، میں جیسے بتا رہا ہوں ویسا ہی ہے، یہ طے ہوگا قرآن کی موافقت اور سنت کی موافقت سے۔ مان لیجئے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے، یا یہ کہا کہ غیب کا علم نہیں ہے، مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن میں واقعی یہی لکھا ہے، حدیث میں واقعی یہی لکھا ہے۔ بات کو سمجھیے، میں بات کو سمیٹ کر لا رہا ہوں، بڑی اہم نقطے پہ بات آ رہی ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر اس کے بعد کے مسائل بڑی تیزی سے آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ دین کا فلاں مسئلہ ایسا ہے، کوئی بھی بات آپ بتاتا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بولنے والا ماشاءاللہ بڑا دیندار لگتا ہے، داڑھی رکھا ہے اور امامہ پہنا ہے، ٹوپی پہنا ہے، یا پھر یہ کہ کیسا بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ عام طور پر ایک مزاج ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھے کتابوں کی لائبریری پوری سجائے بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں کتابیں جوڑ جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایک امپریشن کریٹ کرنا، یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی کتابوں کے درمیان بیٹھ کر بول رہا ہے، ہر بات کتاب کی بول رہا ہے۔ ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ میں نے کہا نا کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا علم ہے، اور شریعت کا کوئی بھی مسئلہ حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت میں ویسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہہ رہا تھا دین کے نام پہ معلومات کا حملہ ہے آپ پر اور ہم پر، یعنی دین کے نام پر بہت ساری معلومات ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فوراً قبول کر لیں گے؟ نہیں، آپ کو اور مجھ کو کرنا یہ ہوگا یہ جو معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہیں کیا واقعتاً حقیقت ایسی ہی ہے؟ یہ جو ہے تحقیق مجھ کو اور آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ حقیقت ایسی ہی ہے کہ نہیں، یہ ہم اور آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ کیسے تحقیق کریں گے؟ ہمیشہ ایک ضابطہ بتاتا ہوں، یاد رکھیے۔
کوئی بھی آدمی کوئی بات بتا رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ موبائل پہ آپ نے ریل دیکھی، ایک آدمی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف ہے، جو آدمی اسے 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب رزق عطا فرمائے گا، اور جو آدمی اسے 1000 مرتبہ پڑھے گا زندگی کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے 2-3 باتیں اس آدمی سے سنی، ایک آدمی نے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں کہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ پہلا جملہ اس نے کہا اللطیف اللہ کا نام ہے، آپ ڈھونڈیں گے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، قرآن میں اللہ نے لطیف اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا ہے۔ اگلی بات اس نے کہی اللطیف اللہ کا نام ہے، 100 مرتبہ اگر اس نام کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دے دے گا۔ آپ ڈھونڈیں گے قرآن میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا؟ اللطیف 100 مرتبہ اگر اس کا ورد کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں کشادگی کرے گا، یہ بات کہیں قرآن میں لکھی ہے کیا؟ پورے قرآن میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی بات ہے کیا؟ اب یا تو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی نہیں ہے، تو آپ کہیے کہ لطیف اللہ کا نام ہے، یہاں تک کی بات علم ہے، یہاں تک کی بات علم ہے، واقعے کے مطابق ہے، لیکن یہ اللطیف 100 مرتبہ پڑھیں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، یہ بات علم نہیں ہے، یہ گپ ہے، بس کسی نے اڑا دی ہے، کسی کی کہی ہوئی بات ہے، ایک عام آدمی کا تجربہ ہے، کسی کا اپنا جو ہے کہا ہوا، یہ علم نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھیے اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا قرآن میں نہیں ملا لیکن حدیث میں مجھے مل گیا، تو آپ کو حدیث میں ایک اگلا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اچھا، جس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 100 مرتبہ اللطیف کہنے پہ رزق میں کشادگی ہوگی، کیا یہ حدیث مستند ہے، صحیح ہے، معتبر ہے، یا یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے؟ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ حدیث مستند نہیں، معتبر نہیں، تو بظاہر حدیث میں آئی ہے بات لیکن حقیقت میں وہ بات دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، مثال کے طور پر قرآن کی آیت میں آئی ہے بات یا حدیث رسول میں آئی ہے بات، تو اگلے مرحلے میں آپ کو ایک تیسری چیز دیکھنی پڑے گی۔ یہی آیت صحابہ نے پڑھی تھی، یہی آیت صحابہ کے بعد تابعین نے پڑھی تھی، یہی حدیث صحابہ نے سنی تھی، یہی حدیث صحابہ کے بعد تابعین نے سنی تھی۔ انہوں نے اس حدیث سے کیا واقعتاً یہ فضیلت اخذ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 100 مرتبہ اللطیف کو ہمیشہ کا ورد بنا لینا چاہیے۔ جو بات دین کے نام پہ آپ کے سامنے آئے نا، اس کو اس معیار پہ پرکھتے چلے جائیے۔ اب جو بات معلومات کے اس خزانے میں سے، معلومات کے اس انبار میں سے، معلومات کے اس ڈھیر میں سے، معلومات کی اس کثرت میں سے آپ کے سامنے منقع ہو کر، نتھر کر، چھلنی میں چھننے کے بعد آتی ہے، یہ ہوتا ہے علم، یہ ہوتا ہے علم۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگوں نے کیا کیا، دو بڑی غلطیاں کی ہیں میں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہوں۔ ایک طرف تو لوگوں نے یہ کر لیا کہ جو بھی انفارمیشن، کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی بھی معلومات مل گئی، لوگوں نے اسے علم سمجھ لیا، لوگوں نے اسے جو ہے علم سمجھ لیا، کوئی بھی معلومات مل گئی لوگ علم سمجھ لیا۔ اور آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر بولنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو ملیں گے، اور قرآن پڑھ پڑھ کر بولیں گے، حدیث پڑھ پڑھ کر بولیں گے، لیکن فرق کہاں ہوگا معلوم آپ کو؟ فرق اس میں ہوگا کہ یا تو قرآن پڑھ کر آدھی بات قرآن کی، باقی آدھی بات اپنی بولیں گے۔ جیسے میں نے کہا نا، اللطیف اللہ کا نام ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنے پہ رزق میں کشادہ ہوگی، اس کی کوئی حوالہ قرآن میں نہیں، لیکن قرآن سامنے رکھ کر بولے گا بندہ، اور سننے والا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ پڑھتے ہوئے وہ اللطیف کا حوالہ دے رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے اس کے بعد والی بات بھی کہیں قرآن میں ہوگی، شاید مان لیتا ہے۔ یہ ہے علم کے نام پہ آج فتنہ۔ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم کے نام پہ وہ باتیں پیش کی جا رہی جو باتیں علم نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ ان ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے نا،
تو حقیقی علم آپ کو دینے والے انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہی ملیں گے. گپ ہانکنے والے، لمبی لمبی کہانیاں سنانے والے، دنیا جہاں کی سیر و تفریح کرانے والے، سب دین کے نام پر ساری باتیں دین ہی کے احاطے میں ہوں گی، اور آپ کو بھی تسلی رہے گی میں دین ہی کی بات سن رہا ہوں. اس لیے کہ بیچ بیچ میں کبھی کسی قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیتا ہے، کبھی کسی حدیث کا ایک لفظ کا سہارا لے لیتا ہے، اور اس کے سہارے سارا بیانیہ، یعنی جو وہ سارا جو خطاب، وہ جو سارا کا سارا اس کا ایکسپلینیشن ہے، وہ سارا دین بن جاتا ہے. اسی فتنے سے نکلنے کے لیے ہمیں علم کی پہچان کرنی چاہیے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. آج آپ موبائل کھولیں گے، کتنے لوگ آپ کو کس کس کے بارے میں بتائیں. لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر فلاں انجینئر فتنہ ہے، فلاں ڈاکٹر فتنہ ہے، فلاں جو ہے وکیل فتنہ. یہ کرنا 4 لوگوں کے نام لے لیے، 26 لوگوں کے نام لے، آخر اور کتنے لوگوں کے نام لے کر بتائیں. 25 لوگوں کے نام لے لیتے ہیں، 150 لوگ اور بچ جاتے ہیں. اس لیے بنیادی طریقہ یہ کہ ان کے نام تو ہیں، ان کو بتاؤ، ان سے لوگوں کو آگاہ کرو، لیکن یہ بنیادیں پہلے اپنی مضبوط کرو آپ، کہ آپ کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. علم کسے کہتے ہیں پہلے پہچانو. جس دن آپ علم کو پہچان لیں گے، اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو مارکیٹ میں کہیے یا پھر آپ کہیے مدارس میں، یا حتیٰ کہ ممبر و محراب سے گفتگو کرنے والے، حتیٰ کہ یہاں بیٹھ کر مجھ جیسے بات کرنے والوں میں سے کون بات علم کی کر رہا ہے اور کون بات جو ہے ایسے ہی لمبی لمبی کر رہا ہے، یہ سمجھ میں آئے گی. اور دوسری طرف ایک بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ سائنس میں جو سائنس ہم کہتے ہیں نا، میں نے سائنس کے بارے میں بتایا آپ کو، اور دنیا کے علم کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا کا علم ہے ہی انسان کی عقل پر اس کا زیادہ دار و مدار. انسان اپنی عقل ہی سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس کے بارے میں مسائل کو اخذ کر لیتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ جو شریعت کا علم ہے، اس شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ جو دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ضابطہ ہے کہ ہر چیز پہ کوشچن کرو، اعتراض کرو، شک کرو. سائنس کہتی ہے کہ آپ شک کریں. شک کرنا اصل میں علم کی بنیاد ہے. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی دین کے معاملے میں شک کرنا دین کی بنیاد نہیں، دین کے معاملے میں تصدیق کرنا، نبی کی تصدیق کرنا، نبی کو سچا جاننا، یہ علم کی بنیاد ہے اسلامی شریعت میں. بہرحال میں بات کو اس معاملے میں اور زیادہ لمبی لے کر نہیں جانا چاہتا. اس پہلے مسئلے کے لیے عنوان کیا تھا ہمارا؟ علم اور علماء کی پہچان. ان میں سے ہم نے کوشش کی میں کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے علم کی پہچان کیا ہے اس حوالے سے بات کروں. اب دین کے علم کے نام پر کوئی بھی معلومات آپ کے سامنے آئیں گی، آپ معلومات اور علم میں فرق کرنے والے بن جاؤ. اور معلومات اور علم میں فرق کرنے کا طریقہ کیا؟ علم صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور اللہ نے دین کے نام پہ جو ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن دیا ہے، نبی کی سنت دی، اور قرآن و سنت کی وہ سمجھ، وہ تشریح، وہ تفسیر، وہ معنی، وہ مطلب، وہ مفہوم جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو سکھایا، وہی اصل میں دین ہے. اب آپ کے کسی بھی مسئلے کی معلومات ان بنیادوں پہ کھری اترتی ہیں، قرآن، سنت، فہم سلف کی بنیاد پہ کھری اترتی، یہ علم ہے. اور اگر ان بنیادوں پہ کھری نہیں اترتی، بس ایسے ہی کہا گیا قیل و قال ہے، قیل و قال ہے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو علم سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتنے پیارے الفاظ میں، نونیہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ ہے، نونیہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان. کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم قال اللہ قال الرسول کا نام ہے، اور ان دونوں کے ساتھ قال الصحابۃ، صحابہ نے کیا فرمایا. کیوں کہ ہم اولو العرفان، اس لیے کہ قرآن و سنت کے معانی اور مطالب کی معرفت رکھنے والے یہی ہیں. پھر آگے کہا مل علم نصبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلانی. کہا یہ علم نہیں ہے کہ تم یہ بیوقوفی کرو کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی بات بھی لاؤ اور پھر کسی فلاں کی کوئی رائے لا کر دونوں میں ٹکراؤ پیدا کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، آپ اس آدمی کے سامنے کہیے کوئی سوال اس نے پوچھا، آپ نے علم کی بنیاد پر جواب دیا، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، یا پھر آپ نے جو ہے مان لیجئے صحابہ کے آثار کی روشنی میں جواب دے دیا، تو آدمی کہتا کیا معلوم ہے، یہ سب ٹھیک ہے لیکن فلاں نے یہ بات ایسے کہی ہے.
تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ آدمی ابھی علم کو پہچاننے میں غلطی کر رہا ہے. قال اللہ قال الرسول قال الصحابہ کے بعد فلاں نے یہ کہا، یہ کوئی علم کی بات نہیں. ہاں آپ یہ کہیں ان سے کیا غلطی ہوئی، وہ کہاں غلطی کر رہی ہے، سمجھنا الگ ہے. لیکن آپ بطور معارضے کے، بطور ٹکراؤ کی یہ سوال کریں، ٹھیک ہے قرآن میں یہ لکھا ہے لیکن فلاں ایسا کہتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے لیکن فلاں ایسے کہتے ہیں، صحابہ نے ایسے سمجھا لیکن فلاں نے ایسے کہا، اعتراض کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ابن قیم نے ایسے کام کو سفاہت کہا ہے، بیوقوفی کہا ہے، اور ایسا کرنے والے کو نادان ناسمجھ کہا ہے، جسے علم کی پہچان نہیں ہے. ما العلم اے لیس العلم نصبك للخلاف سفاهة بین الرسول و بین رأی فلان. یہ ہو گئی بات کہ علم کیا ہے، اسے ہم نے پہچاننے کی. چلیے اس کی روشنی میں اب میں آپ سے جو ہے سوال کرتا ہوں. آپ نے علم کو پہچانا، شریعت میں علم کس کو کہتے ہیں یہ معلوم ہوا آپ کو؟ معلوم ہوا نا؟ یعنی معلومات اور علم کا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. جب آپ علم کو پہچانیں گے تبھی آپ علماء کو پہچانیں گے. اب علماء کون ہیں؟ علماء کون ہیں؟ وہ جو دین کی کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو یا تو قال اللہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، یا قال الرسول کے حوالے سے بتاتے ہیں، یا قال اللہ قال الرسول کی وضاحت کے لیے قال الصحابہ، صحابہ تابعین کے اقوال کا حوالہ دیتے ہیں. یہی علماء ہے، یہی علماء ہے. جو آدمی ان اصولوں سے ہٹ کر بات کرے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن سے آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی عالم نہیں، یہ آدمی جو دے رہا ہے وہ علم نہیں. اس لیے کہ قرآن علم ہے لیکن مکمل علم قرآن، سنت اور قال الصحابہ کو مل کر اللہ نے پورا کیا ہے. ایک آدمی ہے وہ احادیث پڑھ پڑھ کے سناتا ہے لیکن صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں، کبھی موضوعات بھی سنا دیتا ہے. طارق جمیل صاحب کا نام آپ جانتے ہوں گے نا، کبھی لمبی لمبی مطلب اتنی، یعنی بعض اوقات بریلوی حضرات نہیں سناتے، ویسی من گھڑت حدیثیں سنا دیتے. حدیث کا حوالہ دے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو آدمی یہ تمیز نہ کر سکے وہ عالم نہیں ہو سکتا. اچھا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے، جیسے انجینئر مرزا کا مسئلہ ہے، قرآن کا یا حدیث کا حوالہ دیتا ہے لیکن مطلب کون سا سناتا ہے؟ اپنی سمجھ سے جو آتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو یہ الفاظ یہاں لکھے اس کا یہ مطلب ہے. میں ایک مثال دے کر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، آپ سمجھیے گا، یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے. کہاں فرق ہے، لوگ دھوکہ جو کھا رہے ہیں وہ کہاں کھا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن کا باقاعدہ ریفرنس کاغذ پہ انڈر لائن کر کے لکیریں کھینچ کے بتاتا ہے باقاعدہ. ہم نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ حدیث کی کتاب میں آئی ہے، لیکن اس سے جو مطلب لے رہا ہے بندہ، وہ مطلب کیا وہی ہے جو نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا؟ یہاں لوگ مار کھا جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑا مشہور مسئلہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ حضرت معاویہ نے صحابی سے پوچھا کہ لم لا تسب علی، تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ ایک حدیث ہے. اب اس حدیث سے جو ہے استدلال کیا کہ حضرت معاویہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ حضرت علی کو گالی گلوچ کرے، یا لوگ حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتے تو حضرت معاویہ ان کی جو ہے پکڑ دھکڑ کرتے تھے، پوچھتے تھے ان کو. اب ایک موٹا سا آدمی، سیدھا سا مسلمان کہتا وہ تو ہاں لکھا تو ہے. حضرت معاویہ نے پوچھا اور یہیں آدمی بریک، یہیں کٹ ہو جاتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث کس نے روایت کی ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، یا صحیح بخاری میں ہے، یا مان لیں حدیث کی کسی اور کتاب میں ہے، یا مان لیں حدیث کی کتاب. میں آپ کو جو بولنا چاہ رہا ہوں مسئلہ سمجھنے کے لیے، سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے اگر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے ایسے دشمن تھے جو ان کو گالی گلوچ کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جیسے یہ کہتا ہے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے مسلمان تھے، یہ اس کے الفاظ ہیں انجینئر کے، کہ ڈھیلے ڈھالے مسلمان تھے حضرت معاویہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث کے روایت کرنے کے قابل نہیں تھے، ان کی حدیث نہیں لی جا سکتی. اس لیے کہ محدثین کے پاس اصول کیا ہے،
راوی اگر ثقہ نہ ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کرتے. راوی اگر اس قسم کی بدعات میں ہو، آل بیت رسول سے دشمنی رکھنا ایک بدعت ہے، اور بدعتی راوی کے سلسلے میں محدثین کہتے ہیں روایت نہیں قبول کی جائے گی. یہ مسئلہ ہے نا. یہاں سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اب اس بندے نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو نعوذ باللہ گالی دیتے دلواتے تھے، اس وجہ سے حضرت معاویہ گویا آل بیت کے دشمن ہوئے. یہاں تک اس نے مسئلہ استدلال کر لیا. ہم ذرا اس سے آگے لے جاتے ہیں اسی مسئلے کو. اگر وہ دشمن ہوئے تو محدثین کی نظر میں وہ ناقابل اعتماد ہوئے، ان کی کوئی حدیث کسی حدیث کی کتاب میں جگہ نہیں بنا سکتی. لیکن کیا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، یہ سارے جو ائمہ ہیں، کیا انہوں نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو ٹھکرا دیا؟ آپ دیکھیں گے نہیں ٹھکرایا. کیوں نہیں ٹھکرایا؟ اس لیے نہیں ٹھکرایا کہ یہ حدیث گرچہ خود صحیح میں آئی ہیں، لیکن صحیح میں آنے کے باوجود اس حدیث سے جو معنی یہ سمجھ رہا ہے وہ خود امام نے نہیں سمجھی، جس امام نے اس حدیث کی کتاب میں حدیث کو ذکر کیا. میں اسی لیے بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سمجھیے آپ اس مسئلے کو سمجھیے. کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دے تو فوراً آپ لٹو ہو جائیں گے. ویسے اگر کہیں گے تو آپ کو معلوم ہے میلاد کرنے والے آیت پڑھتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اسی کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں. تو اب اس آیت سے تو کہا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑی رحمت ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس طرح جو ہے ہم عید میلاد منا سکتے ہیں، قرآن کا حکم ہے. کرنا کیا چاہیے؟ سیدھے سیدھے سوال یہ کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن کیا اس آیت کا مطلب اللہ کے نبی نے یہی سمجھا، صحابہ کو یہی معنی سمجھایا تھا؟ نہیں. جب اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں سمجھایا، تم نیا معنی نکال رہے ہو تو گرچہ حوالہ قرآن کا دے رہے ہو لیکن تم جو ہے عالم نہیں ہو. تم عالم نہیں، اس لیے کہ تمہاری بات علم نہیں ہے، گرچہ تم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہو. میں نے کہا علماء کی پہچان کے لیے پہلی بنیادی بات، عالم وہ ہوتا ہے جو قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابہ کے حوالے سے بات کرے، جس کی گفتگو اسی کے دائرے میں گھومتی رہے اور اسی کی اساس پر قائم رہے. وہ آدمی اصل میں عالم ہے. جسے ہم عالم کہتے ہیں وہی ہے جس کی بنیاد ان باتوں پہ ٹکی رہے. اب اس کے بعد ان بنیادوں کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سلف صالحین نے آیات، احادیث اور سلف کے آثار کی روشنی میں علماء کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں، میں وہ بتاتا ہوں، ان کی روشنی میں آپ پہچان لیں گے. سب سے پہلی بات، جو آدمی اپنی عقل سے جواب دے، کوئی بھی سوال پوچھا جائے آدمی اپنی عقل سے بولتا ہے اور بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، بہت لاجیکل پوائنٹ بولتا ہے، وہ عالم نہیں ہے. لاجیکل بولنا یہ عالم کی علامت نہیں ہے. قرآن کی بولنا، حدیث کی بولنا، صحابہ کے قول کی بولنا، یہ عالم ہونے کی علامت. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی فلاں صاحب بہت لاجیکل بولتے ہیں، کوئی عالم آج تک ایسے نہیں بولتا، اس لیے ہماری نظر میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ کے بندے، تم نے علم کو پہچانا کہاں ہے؟ تم نے یہ دیکھا ہے کہ کون زیادہ تمہاری عقل کو اپیل کرتا ہے؟ تم اپنی عقل پرستی کی طرف جا رہے ہو، علم کی طرف نہیں جا رہے ہو. علم وہ جو قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابہ کی بنیاد پر ہو، وہ نہیں جو لوگ لاجیکل باتیں کر کے لوگوں کو مطمئن کرے تو آپ کہیں کہ واقعی معنوں میں بہت بڑی بات اس نے کہی ہے. نہیں، یہ علم عالم ہونے کی علامت نہیں. تو بات یاد رکھیں، قال اللہ، قال الرسول اور قال الصحابہ، یہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے. اچھی بات. عالم کس کو کہتے ہیں؟ مان لیجئے مجھے 10 مسائل کا علم ہے، مجھے 20 مسائل کا علم ہے، مجھے 50 مسائل کا علم ہے، مجھے 100 مسائل کا علم ہے، تو کیا مجھے عالم کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے نا جتنے کانٹروورشیل مسائل ہیں، یعنی جو مختلفی مسائل، متنازع مسائل، اہل حدیث اور دیوبندی کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہے، اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہے، اہل حدیث اور شیعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف ہے، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہے. یہ جو چنندہ مسائل ہیں اس میں ایکسپرٹ ہے ایک دم. مطلب آپ اگر پوچھیں گے وہی بیٹھے بیٹھے وہ حدیثیں نمبر کے ساتھ، صفحہ نمبر کے ساتھ سنا دیتا ہے.
کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی جماعت کوئی بھی فرقہ ان کے بارے میں معلومات لے آئے، عالم کہیں گے اس کو؟ میرا سوال ہے، آپ کہیے۔ یہ دیکھیے یہاں سے ہمارے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، کہاں سے غلطیاں، اس کو ایکسپرٹ کو کہیں نہیں، کہیں گے کہ اس آدمی کے پاس ان دو جماعتوں گروہوں کے بارے میں اچھی معلومات ہیں، عالم وہ نہیں۔ عالم کون ہوتا ہے معلوم؟ دیکھو میں ایک اثر آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے آپ سمجھو عالم کون ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر، یا اعلام الموقعین کے اندر، دونوں طرح سے پڑھا گیا نام، تو اس میں ایک اثر امام احمد بن حنبل کا نقل کیا ہے کہ ایک صاحب امام احمد بن حنبل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک آدمی ہے اسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، فتویٰ دے سکتا ہے کیا؟ امام احمد نے کہا نہیں۔ اس آدمی نے کہا 2,00,000 حدیثیں یاد ہیں، وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ امام احمد نے کہا نہیں۔ 3,00,000 حدیثیں یاد ہیں اسے، فتویٰ دے سکتا ہے؟ امام احمد نے کہا نہیں۔ امام سائل نے پوچھا 4,00,000 حدیثیں یاد ہیں، کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا ہاتھ کو حرکت دی، حرک یدہ، یعنی دے سکتا ہے۔ کتنی حدیثوں پر؟ 4,00,000۔ اب آپ یہ پوچھیں گے، مجھے سے پوچھ لیں گے پہلے آپ کو 4,00,000 حدیثیں یاد ہیں کیا؟ ہے نا؟ اب امام احمد بن حنبل نے کہا ہے تو آپ سب سے پہلے مجھے سے پوچھیں گے، میں بات کر رہا ہوں۔ سمجھیے مسئلہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سمجھنے کے لیے آپ کو امام احمد بن حنبل کی سیرت اور ان کے اپنی کچھ باتوں کو جو دیکھنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے معلوم؟ مورخین نے، محدثین نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح غیر صحیح کل ملا کر تقریباً 7,00,000 حدیثوں کا علم تھا۔ کتنی؟ 7,00,000۔ اب یہاں میں مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ محدثین کے ہاں کسی حدیث کی کئی سندیں ہوں تو ہر سند کو ایک حدیث کہا جاتا ہے، اور ایسا محدثین کے پاس طریقہ تھا کہ کوشش کرتے تھے ہر حدیث کی جتنی زیادہ سندیں اکٹھا کر سکیں اکٹھا کریں۔ کسی حدیث کی 10 سندیں، کسی کی 30 سندیں، اور بعض احادیث کے بارے میں لکھا ہے 100 سندیں ایک حدیث کی یاد ہوتی تھی۔ حدیث کا مطلب ہمارے پاس متن الفاظ ہیں، لیکن اس الفاظ کو روایت کرنے والی اگر 10 سندیں ہوتی، محدثین اس کو 10 حدیثیں شمار کرتے۔ اس اعتبار سے صحیح اور ضعیف ملا کر تقریباً 7,00,000 حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اب اس 7,00,000 کو اس جواب سے جوڑ کر اگر آپ دیکھیں گے نا، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 حدیثوں کے جاننے والا فتویٰ نہیں دے سکتا، 4,00,000 کے بعد دے سکتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے مسائل ہیں اس کے اکثر حصے کو اس کے دلائل کے ساتھ جاننے والا عالم ہوا کرتا ہے۔ دین کے جتنے مسائل، عقیدے کی تفصیلات ہیں، طہارت کے مسائل اس کی تفصیلات ہیں، نماز اس کے مسائل کی تفصیلات، زکوٰۃ اس کے مسائل کی تفصیلات ہے، روزہ اس کے مسائل کی تفصیلات، حج اس کے مسائل کی تفصیلات، اس کی طرح دین کے جو حلال و حرام کے باب ہیں تفصیلات، شادی بیاہ نکاح وغیرہ کے مسائل اس کی تفصیلات، تجارت کی شکلیں اس کے تفصیلات، مسائل بھی جاننا ہوگا، اور مسائل کے ساتھ مسائل کی دلیل بھی جاننا ہوگا، اور دلیل کے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اس دلیل سے مسئلہ کیسے لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ استدلال، استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ جس بندے کے پاس دین کے ان مسائل کے اکثر حصے کا علم ہوگا وہ آدمی عالم ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر کا مطلب ہے۔ اسی لیے پوچھا 1,00,000 حدیثیں یاد ہو تو اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی کوئی بھی مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کیا معلوم ہے آج علماء کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کہتے ہیں کہ جو آج علم جو ہے انگلیوں کی ٹپس پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ گوگل پہ بٹن دباتے جائیں گے تو علم مل جائے گا۔ اس کو علم نہیں کہتے اللہ کے بندو۔ آپ سمجھو علماء کون ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں؟ اسلامی شریعت کی نظر میں علماء کون ہیں اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔
پہلا ضابطہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر سے سمجھ میں آیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان مسائل کو جو جانتے ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے ان مسائل کے مقابلے میں جن کو وہ نہیں جاتے۔ کامن کوسچنز کو اگر کوئی آدمی پریپئر کر لیتا ہے اور ماشاءاللہ کھڑے ہو کے 2 گھنٹے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن دیتا ہے، یا کوئی بھی سوال کامن کوسچنز میں سے آنسر کر دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے، آپ اسے عالم کہیں گے، آپ اپنے ساتھ دھوکہ کریں گے اللہ کے بندو۔ اسی لیے دیکھیے، لوگ ایک بات پوچھتے ہیں، یہ جو مدرسے سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے کیا؟ نہیں، غلطی یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مدرسے کے سسٹم سے نکلنے والا بندہ وہ ہوتا ہے تفسیر کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، فقہ کے نام پہ، یہ جو مختلف علوم اور فنون کے نام پہ، وہ دین کے اکثر مسائل پر سے اس کا گزر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ایک عالم دین کہا جاتا ہے، مستند عالم دین کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا سرٹیفکیٹ سے آدمی کے درمیان فرق کیا جائے گا؟ نہیں، مسئلہ سرٹیفکیٹ کا نہیں، اس سرٹیفکیٹ والے سسٹم میں جب آدمی گزرتا ہے، دین کے اکثر مسائل پر سے اس کا گزر ہوتا ہے، اور سرٹیفکیٹ کے بغیر جو آدمی تیاری کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ کانٹروورشل ایشوز پر پریپئر ہو جانا اور کامن کوسچنز پہ پریپریشن کر لینا، تیاری کر لینا اور اپنے آپ کو جو اسٹیج پہ لے آنا، کتنا فرق ہے ان 2 چیزوں میں، آپ سمجھیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں علماء کی پہچان ضروری ہے اگر آپ علم لینا چاہتے ہیں، اور علماء کی پہچان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے۔ دوسری بات، ایک بڑی اہم بات ہے، میں بات کرتا ہوں مدرسے کے مسائل ہی میں۔ اب مدرسے سے پڑھ کر ایک طالب علم نکلا یا کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھا لکھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک طالب علم کسی استاذ کے پاس 2 سے 3 سال بیٹھتا ہے، اتنا علم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ واقعی معنوں میں فتویٰ دینے کے قابل ہو جائے۔ اس کی مہارت، اس کی قابلیت، استاذ کے ساتھ لگے رہنا، وہ ساری چیزیں مل کر اسے بنا سکتی ہیں۔ عام طور پہ نہیں ہوتا 3 سال میں، میں مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لمبی مدت چاہیے عالم ہونے کے لیے۔ لیکن وہی ایک طالب علم ہے، اس کے مقابلے میں 2 سال اور زیادہ استاذ کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی مضبوطی اس کے اندر نہیں آتی۔ اسی لیے ایک ضابطہ ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وقت کے جو معتبر مستند علماء ہیں، ان لوگوں نے آپ کے حق میں گواہی دی ہو کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے، آپ کو اسی کو کہتے ہیں تزکیہ آپ کا کیا ہو۔ یہ مسئلہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما افتیت، میں نے جو ہے فتویٰ اس وقت تک دینا شروع نہیں کیا جب تک مدینے کے 70 علماء نے مل کر میرے بارے میں گواہی دے دی کہ یہ آدمی اس کا اہل ہے کہ اس آدمی سے علم لیا جا سکتا ہے، تب جا کر میں نے کیا کیا؟ علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، اس مسئلے کو بھی کچھ لوگوں نے غلط انداز میں لے لیا۔ اب یہ کہہ دیا کہ سعودی عرب کے علماء جس کا فتویٰ، جس کا تزکیہ کریں گے ہم اسی سے علم لیں گے۔ نہیں، ایسا بھی تو نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ محدثین کے پاس آدمی کا جو تزکیہ ہوتا ہے نا، تزکیے کے 2 درجے، ایک تو علماء تزکیہ کریں، اور اس سے پہلے ایک درجہ، اس سے افضل درجہ، اس کو کہتے ہیں الاستفاضۃ والشہرہ۔ کوئی آدمی اپنے علم اور اپنی جو ہے مہارت، علمی قابلیت سے اتنی شہرت حاصل کر لیتا ہے کہ سارے علماء کے نزدیک خود بخود اس کی شخصیت مسلمہ حیثیت کی ہو جائے، مسلمہ شخصیت کی حیثیت وہ حاصل کر لیتا ہے، تو اب جا کے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کس نے ان کا تزکیہ کیا ہے، ضرورت نہیں، وقت کے سارے علماء ان کو جو ہے قبول کر رہے ہیں، کافی ہے یہ۔ اور اگر گمنام قسم کا آدمی، نیا آدمی ہے، تو پہلے دیکھ لو کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کیوں؟ یہاں جو ہے جس کو کہتے ہیں مونوپولی والی بات نہیں، یعنی کوئی اجارہ داری والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آدمی جو معلومات رکھتا ہے یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں، اس قابل ہے کہ نہیں، کون پہچانے گا؟ جو اس سے بڑا علم والا ہوگا وہ پہچان کر نہ بتائے گا۔ اسی لیے امام مالک نے کہا میں فتویٰ دینے کے لیے اس وقت تک نہ بیٹھا جب تک کہ مدینے کے 70 علماء نے میرے بارے میں گواہی نہیں دے دی۔ اب یا تو اس آدمی کی اس حوالے سے شہرت، مشہور ہونا الگ ہے، اور اس حوالے سے شہرت ہونا کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قال الرسول کی بات کرتا ہے، اور دوسری بڑی گواہی کہ اس کا تعلق سنت سے ہے، کسی بدعت سے نہیں، اہل بدعت سے نہیں، اس کا جو ہے تزکیہ ہونا چاہیے۔ بغیر اس کے
کسی آدمی سے علم نہیں حاصل کیا جائے۔ اب ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتنے سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے بدعتی ہوا تو کیا ہوا، ہمارے پاس اتنی قابلیت ہے کہ ہم فرق کر سکتے ہیں۔ آپ میری ہی بات دہرا سکتے ہیں، قال اللہ قال الرسول اور صحابہ کے اقوال کے روشنی میں جو بات کرے ہم فرق کر لیں گے۔ اہل بدعت نہیں، بدعتی کیسے جو ہے بدعت کو اپنی رواج دیتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو بھی اگر مثال دینا چاہوں تو بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بعض اہل علم سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا زمخشری لغت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، زمخشری نے کیا کہا، لن کا معنی لنفی التعبید، تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف کہا لن کا معنی لنفی، لتاکید النفی کہنے کے بجائے لتعبید النفی لکھ دیا، کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ میں پڑھیں گے تو کیا کریں گے، زمخشری لغت کے بڑے امام ہیں، انہوں نے لن کا معنی لکھا ہے تم کبھی نہیں دیکھ سکتے، تو لن کا معنی کبھی نہیں دیکھ سکتے نکل جائیں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے یہاں ان کا یہ کہنا کہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے، اصل میں وہ اپنے ایک غلط عقیدے کے دفاع کے لیے یہاں یہ بنیاد قائم کر رہے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس آیت میں اللہ نے لن ترانی حضرت موسیٰ سے کہا تو دنیا کے بارے میں کہا تھا، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، حدیث میں ہے قرآن میں ہے کہ جنت میں جنتی دیکھیں گے۔ اب یہاں وہ سارا عقیدہ انہوں نے نہیں بیان کیا، زمخشری نے صرف ایک لفظ کے معنی میں کہہ دیا، تاکید النفی کے بجائے تعبید النفی، یعنی نفی مؤبد، ہمیشہ کی نفی پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، پورے غلط عقیدے کی بنیاد فراہم کر دی۔ کیسے پہچانیں گے آپ؟ کہتے ہیں میرے پاس علم ہے میں پہچان لوں گا بدعتی کو، کیسے پہچانیں گے آپ بدعتی کو؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء ایسے آدمی، یا تو وہ آدمی اتباع کتاب و سنت منہج سلف کا پیروکار ہے، اس حوالے سے اتنا معروف ہو کہ پھر اسے علماء کی گواہی کی ضرورت نہ رہے، علم اور سنت کی پیروی میں اس کی شہرت ہو، یا پھر یہ کہ معروف علماء میں سے کوئی آدمی نیا آتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، تو بڑے علماء ہمارے موجود ہیں، ان سے رابطہ کیجئے، پوچھ لیجئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے علماء میں سے ہیں کہ نہیں، ورنہ کیا ہوگا معلوم؟ میں قصہ سناتا ہوں آپ کو، لوگ اکتانے لگے ہیں، وقت کم ہے، اکتانے لگے، قصہ سناتا ہوں، بہت اچھا ہے، دلچسپ ہے، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ قصہ کیا ہے، ایک دن ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے، ملاقات ہوئی ایسے ہی کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے پہلے ٹی وی آتی تھی کیو ٹی وی، کوئٹہ ٹی وی، پڑوسی ملک پاکستان کا چینل تھا، اس کیو ٹی وی کے بارے میں کہنے لگے، مجھ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، بہت محبت سے کہنے لگے کہ میں صحیح بخاری کا درس روزانہ سنتا ہوں، اور ہمارے ہی عالم ہیں، حدیث عالم ہیں، اور بہت زبردست درس دیتے ہیں۔ میں سوچنے میں پڑ گیا، اس لیے کہ الحمدللہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ٹی وی پہ چلتا ہے یا کہیں مستقل کوئی درس دے رہے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہمارے علماء میں سے فلاں عالم فلاں کتاب کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، حدیث کی شرح کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میں سوچ کر دیکھ رہا ہوں، میری معلومات کی حد تک اس وقت کوئی اہل حدیث عالم صحیح بخاری کا درس کسی ٹی وی چینل پہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ صاحب کر رہے ہیں نہیں میں بالکل جو ہے جانتا ہوں، بالکل اہل حدیث ہیں اور جو ہے وہ خوب زبردست صحیح بخاری کا درس دیتے ہیں۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کون سے چینل پہ دیکھتے ہیں، تو کہا کیو ٹی وی پر۔ پھر میں نے پوچھا کیسے ہیں وہ، تو انہوں نے پوری جو شکل صورت بتائی، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ وہ طاہر القادری ہے، اور طاہر القادری بریلویوں میں بھی جو ہے، بریلوی مکتب فکر میں بھی، خود بریلوی مکتب فکر کے کئی لوگ جو ہے ان کو نکار دیتے ہیں، ایسا آدمی۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے روزانہ درس بخاری سنتا ہوں اہل حدیث عالم کا۔ دھوکہ کہاں ہوا، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے حدیث کا درس صرف اہل حدیث دیتا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے حدیث کا درس، بخاری کا اگر درس دے رہا ہے تو کون ہوگا، وہ اہل حدیث ہوگا۔ اس بنیاد پہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں بہت دیر تک میں سوچ رہا ہوں کہ کون ہے جو ہوتا ہے نا بھائی، ضروری نہیں عام طور پہ معلوم تو ہوگا لیکن نہیں۔ دیکھیے ایسے اصول ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون بدعتی کس لباس میں آئے گا، کہاں کیسے کون سی باتیں آپ کے دماغ میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے دیکھیے کہ وہ آپ کے نزدیک یا تو معروف علماء میں سے ہو، یا پھر اگر نئے کوئی آئے تو آپ مستند علماء سے ان کے بارے میں سوال کر لیں کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا اہم ضابطہ ہے جس کے ذریعے آپ علماء کو پہچانیں گے۔
تیسری بات بڑی اہم ہے، آپ کو یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ میں نے ابھی کہی کہ عالم اپنی شہرت سے بھی پہچانا جاتا ہے. یہ شہرت کیا ہے؟ آپ قرآن حدیث فہم سلف کی بات، قرآن حدیث اور فہم سلف کی بات کو بنیاد بنا کر چلیں گے، آپ خود اللہ کے فضل و کرم سے علماء کو پہچاننے لگیں گے رفتہ رفتہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے طور پہ فیصلہ لیں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ آپ پہچان لیں گے. اگر آپ علم کیا ہے اسے پہچان رہے ہیں تو علماء کو بھی پہچاننے لگیں گے. عالم کون ہے، اس کی ایک اور پہچان بتا کر بات کو سمیٹ لوں گا تاکہ بات زیادہ دور تک نہ جائے، بلکہ دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے. اس حدیث کے سلسلے میں کئی اہل علم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کئی سندوں سے آئی ہے لیکن ضعیف ہیں سب سندیں. لیکن بعض اہل علم جن میں سے شیخ البانی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انشاءاللہ حسن درجے تک پہنچتی ہے. امام احمد نے سے پوچھا گیا تو امام احمد نے کہا کہ نہیں، وہ صحیح ہے. تو شارحین نے کہا یا تو امام احمد یہ کہنا چاہ رہے حدیث صحیح ہے، یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، یعنی شریعت کی روشنی میں جو بات اس حدیث میں آئی ہے وہ صحیح ہے. بہرحال کہنا یہ ہے، بعض اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. اللہ کے نبی نے کہا ہر بعد میں آنے والی قوم میں سے اس علم کے حامل یعنی علماء کون بنیں گے؟ کہا وہ تین کام کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالی، اس دین میں جو لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں نا، یعنی کسی بھی دین کے مسئلے کو لیتے ہیں لیکن حد سے آگے بڑھا لے جاتے ہیں اس مسئلے کو، اس غلو کی نفی کر کے مسئلے کو صحیح جگہ پہ لا کے بٹھاتے ہیں. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین، دین کے نام پہ نئے نئے راستے، نئی نئی بدعتیں جو ایجاد کرتے ہیں، ان بدعتوں کا رد کرتے ہیں، بدعتوں پہ رد کر کے سنت اور بدعت کے فرق کو واضح کرنے والے ہوتے ہیں. وتاویل الجاہلین، اور دین کے نام پہ جو علم غلم کچھ بھی سنانے والے، جہالت کی بنیاد پر باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور دین کی طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، ان تعویلات سے دین کو پاک کرتے ہیں. یہ تین بڑی اہم صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے سلسلے میں بتائی ہیں. اور آخری بات آپ کے سامنے ایک ذکر کر دوں، دیکھو عالم وہ بھی ہوتا ہے جو چاہے جتنا محنت کر لے، خوب بولتا ہے لیکن کبھی دین کے اندر کوئی نیا مسئلہ لا کر نہیں بتاتا ہو. اس کی باتیں ہمیشہ پرانی ہوتی ہیں. پرانی سے مطلب جو قرآن اور سنت میں اور جو صحابہ تابعین طب تابعین کے نزدیک معروف باتیں تھیں دین کی، کوئی نیا مسئلہ نکال کر وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی نصیحت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کسی بھی مسئلے میں ایسا کوئی جواب یا ایسا کوئی فتویٰ نہ دو لیس لک فیہ امام، جس میں تم سے پہلے تمہارا کوئی امام نہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دین 1400 سال پرانا ہے، نئی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور باتیں اگر نہیں آئیں تو وہ دین میں سے کہاں سے ہوں گی؟ عقیدہ کوئی نیا بتا رہا ہے، ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں 1400 سال میں کسی نے آج تک وہ بات نہیں کی، سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ پورے یقین سے کہو تو گمراہ ہے. یہ دین 1400 سال پرانا ہے، یہ دین 1400 سال پرانا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال اس کی ایک نئی تفسیر آ سکتی ہے یا ہر دور میں ایک نیا معنی اس کا نکال سکتے ہیں، ایسا نہیں. یہ 1400 سال پرانا دین ہے. ہاں ان پرانی باتوں کو پڑھ کر سیکھ کر سمجھانا ہوتا ہے. ایک نسل گزر جاتی ہے، پھر نئی نسل آتی ہے تو وہی بنیادی معرفت کے ساتھ جہالت پر پیدا ہوتی ہے، ان کو پڑھانا ہوتا ہے. وہی پرانی باتیں پھر سے پڑھانی پڑتی ہیں. ہم پڑھاتے پڑھاتے ہم چلے جاتے ہیں، اب ہم سے پڑھنے والے آ کر ان کے بعد آنے والوں کو پڑھاتے ہیں. یہی پڑھتے پڑھاتے پرانی باتیں نئے جنریشن کو سناتے ہوئے جانا، یہ علم ہے. اور پرانے جنریشن کو نئی باتیں سنانا یہ علم نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھو ہمیشہ. علم یہ ہے کہ آپ قال اللہ قال الرسول ہی کی بات کریں، وہی پرانی بات کہیں. ہمارے ایک استاد تھے، بڑا مزہ لے کر ایک جملہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مولانا تھے، یہ بھی غلط ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک مولانا تھے، وہ ہمیشہ کیا کرتے، انہوں نے 2-4 عنوان رٹ لیے تھے، مطلب 2-4 ٹاپک پہ انہوں نے تیاری کر لی تھی. کبھی بھی جاتے اسی عنوان پہ تقریر کرتے، کوئی نیا عنوان ان کے پاس نہیں ہے. تو اب لوگوں نے کیا کیا، اب ان کا اعلان لگتا تو اعلان یہ لگتا کہ حضرت مولانا فلاں اپنا آموختہ سنائیں گے، مطلب وہی چیز.
یہ مطلب نہیں دین پرانا ہے کا مطلب یہ نہیں، یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھ کر جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ مسئلہ آپ سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء میں سے کس نے یہ مسئلہ سمجھا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ قرآن کی آیت، حدیث کی آیت صریح ہے، سیدھی ہے، وہ خود اپنے آپ میں حجت ہے، اور اگر اس میں سے مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں، کہیں سے آپ معنی نکال رہے ہیں، یہ بتاؤ آپ سے پہلے کس نے یہ معنی لیا ہے۔ اگر کوئی نیا مسئلہ نکال کر آپ بتاتے ہیں تو میں نے کہا نا، اگر وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بالکل نیا ہے، آج سے پہلے کسی نے نہیں کہا، انسان کی طبیعت ہے نئی چیز کی طرف لپکتا ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے دنیا میں ہر نئی چیز کی طرف لپک کر جاؤ، دین میں جہاں نئی چیز آئی بدک کر واپس بھاگو۔ اسی کا نام بدعت اور سنت کا فرق ہے۔ سنت وہ جو طے شدہ راستہ ہے، بدعت وہ جو نئی ہو۔ تو علم اور علماء کے درمیان فرق کرنے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ عالم کبھی کوئی نیا ضابطہ، کوئی نیا اصول، کوئی نیا کیا کہتے ہیں کہ قاعدہ یا دین کے نام پر کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں لاتا، وہی باتیں جو قرآن میں ہیں، سنت میں ہیں، صحابہ کے پاس تھی، تابعین، تبع تابعین، انہی اصولوں پہ بات کرے گا۔ یہ علماء کو پہچاننے کی ایک اور علامت ہے۔ آج کے درس میں نے جو کوشش کی وہ کوئی بڑی بات نہیں، ساری باتیں سمیٹ کر میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بازار میں لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، یعنی لوگ ویورشپ دیکھ کر طے کرتے ہیں کون کتنا بڑا عالم ہے، لائکس ڈس لائکس دیکھ کر طے کرتے ہیں کہ کون کتنا مستند عالم ہے۔ لائکس زیادہ ملے تو یہ بہت اتھینٹک آدمی ہے، ڈس لائک زیادہ ملے تو یہ آدمی بہت گڑبڑ ہے۔ جس آدمی کی ویورشپ زیادہ آتی ہے وہ کہتے ہیں واقعی معنوں میں یہ آدمی بڑا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ بعض حضرات کے بارے میں مصدقہ طور پہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر پیڈ ویوز خریدے تاکہ زیادہ ویوز کی وجہ سے لوگ ان کو زیادہ دیکھیں، اور کہا یہ جائز ہے، دین کے لیے ہم کر رہے ہیں، کچھ اور مقصد نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کی تقریریں میں دیکھتا ہوں لیکن مشکل سے جو خطبہ جمعہ 1000-2000 لوگ سنتے ہیں، میں ایسا کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی سرچ کرے گا سب سے پہلے آپ کا نام آئے گا، سب سے پہلے آپ کی آئے گی، مگر حرام ہے تم پر کہ ایسی کوئی بات بھی کرو تو۔ لیکن ہے دنیا اسی پہ چلتی ہے، ویورشپ پر، فلاں پر۔ آپ ایسے دیوانے مت بنو، بیوقوف مت بنو، یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے۔ علم کو پہچانو، علماء کو پہچانو، اور جب علم اور علماء کو آپ پہچان لیں گے تو کیا ہوگا؟ العلم قبل القول والعمل کی وہ جو بنیاد ہے، آپ اپنے دین کو صحیح بنیادوں پر قائم کر لیں گے، آپ کا دین صحیح بنیادوں پہ استوار ہو جائے گا، اور آپ وہاں سے انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحیح رخ پر آگے بڑھ جائیں گے۔ اب اس کی روشنی میں آپ خود دیکھ لو، یہ جو موبائل پر آپ کے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یا جو ریلز بنتی ہیں اس میں جو معلومات آتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے۔ جو بھی ملے ادب سے سن لیں گے، دین کی بات ہے نہیں۔ آپ کے اندر آج کے بعد اتنا فرق تو آ جانا چاہیے کہ آپ دیکھیں یہ جنرل باتیں ہیں، لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں سے معتبر کیا ہے، علم کیا ہے، اور ان بولنے والوں میں سے عالم کون ہے، اسی کو دیکھ کر مجھے قبول کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے آج سنا ہے، سب سے پہلے اس کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں ان کی روشنی میں صحیح علم اور صحیح علماء کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔